بسم اللہ الرحمن الرحیم. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو احساس فاؤنڈیشن کی جانب سے رمضان اپیل 2024 کی یہ خصوصی نشریات ہیں، اور ہر سال ہی احساس فاؤنڈیشن کی جانب سے اس طرح کی نشریات رکھی جاتی ہیں، اور مقصد ہمیشہ ایک ہی رہتا ہے. آپ احساس فاؤنڈیشن کو جانتے ہیں کہ احساس فاؤنڈیشن کا قیام آج سے 15 سالوں قبل اسی لیے عمل میں لایا گیا تھا کہ جو مخلوق خدا اس طرح کے حالات سے دوچار ہیں، جس طرح وہ بڑی پریشانیوں سے دوچار ہیں، ان کی پریشانیوں کا مداوع کیا جا سکے، ان کے دکھوں کو کم کیا جا سکے. جو ان کی ضروریات ہیں وہ خود پورا کرنے سے قاصر ہیں، ان ضرورتوں کو پورا کرنے میں ان کی کچھ مدد کی جا سکے. اسی مقصد کے تحت آج سے 15 سالوں قبل احساس فاؤنڈیشن کا قیام عمل میں آیا تھا، اور آج بھی احساس فاؤنڈیشن اپنے مقصد پر پہلے دن ہی کی طرح قائم و دائم ہے، اور نہ صرف اس نیکی کے کام کو، اس خیر کے کام کو اسی طرح سے سر انجام دے رہا ہے، بلکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس میں اضافہ بھی کرتا جا رہا ہے. آپ کو بھی آواز دے رہا ہے، آپ سے بھی التجا کر رہا ہے کہ آپ بھی آگے بڑھیں اور احساس فاؤنڈیشن کا ساتھ دیں. احساس فاؤنڈیشن یہ کام خود بھی کر سکتا ہے، اپنے طور پر بھی کر سکتا ہے، لیکن بہت محدود پیمانے پر پھر یہ کام ہوتا رہے گا. اس کام کو اگر وسیع پیمانے پر کرنا ہے، اسے پھیلانا ہے، جو کہ الحمدللہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ سرحد پار بھی جہاں کہیں دکھی انسانیت کسی بھی مسئلے میں، کسی بھی مشکل میں مبتلا ہوتی ہے، احساس فاؤنڈیشن کوشش کرتا ہے کہ اذن خداوند کے تحت اور آپ لوگوں کی مدد کے ذریعے ان لوگوں کی جو ہے وہ جس طرح بھی ہو سکے مدد کی جا سکے. اور اسی کے لیے آج بھی ایک نشریات رکھی گئی ہے. آج ہمارے ساتھ مہمانوں کا ایک پینل بھی موجود ہے جو شامل گفتگو رہیں گے. ہمارے ساتھ نعت خواں بھی موجود ہیں، ہمارے ساتھ عالم دین بھی موجود ہیں. میں اپنے مہمانوں کا تعارف سب سے پہلے آپ سے کرواتا ہوں، پھر احساس فاؤنڈیشن کے حوالے سے کچھ پیکیجز آپ کو بتائیں گے، اور پھر حمد باری تعالیٰ کے ساتھ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے. آج ہمارے ساتھ ایک بہت ہی معتبر عالم دین جو کہ کیو ٹی وی کے پینل کا ایک ریگولر حصہ بھی ہیں، جناب علامہ اطہر میاں قادری صاحب آج کی نشریات میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. علامہ صاحب خیر مقدم ہے، آپ کا خوش آمدید ہے. کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ آپ خیریت؟ ٹھیک ہے، آپ خیریت سے؟ آج کافی عرصے کے بعد آپ سے ٹرانسمیشن میں ملاقات ہوئی، ویسے تو ملاقاتیں رہتی ہیں. بہت شکریہ آپ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر تشریف لائے. آج ہمارے ساتھ دوسرے مہمان جو اسٹوڈیو میں موجود ہیں وہ صحافی تو ہیں ہی، عرصہ دراز سے شعبہ صحافت میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ براڈ کاسٹر بھی ہیں اور ایک سماجی کارکن بھی ہیں. ہم سبھی ویسے بنیادی طور پر سماجی کارکن تو ہوتے ہی ہیں، لیکن کچھ اسے باقاعدہ طور پر اپنے نام کے ساتھ اسے لکھوانا پسند کرتے ہیں، اپنے نام کے ساتھ، مطلب وہ چاہتے ہیں کہ ان کی شناخت اس چیز سے ہو. یہ اتنا اچھا، اتنا احسن کام ہے کہ کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ بس ہماری پوری زندگی اسی کام میں گزرے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سید حمید اشرفی صاحب. سر آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ ماشاءاللہ خیریت سے ہیں؟ آج ہمارے ساتھ پروگرام میں میرے بہت ہی پسندیدہ نعت خواں بھی موجود ہیں. یہ نہ صرف نعت خواں ہیں بلکہ نعت گو شاعر بھی ہیں، اور جو ان کے سخن کی جاذبیت ہے، جو کلام پر عبور ہے، جس خوبصورتی کے ساتھ اسے ادا کرتے ہیں، وہ بھی سننے سے تعلق بھی رکھتا ہے اور پڑھنے سے تعلق بھی رکھتا ہے. چونکہ یہ نعت گو شاعر بھی ہیں. فیصل نقشبندی ہمارے ساتھ موجود ہیں. فیصل بھائی آپ کو بھی خوش آمدید. کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ بہت شکریہ، عزت افزائی کا اللہ پاک قبول فرمائے. آمین. ناظرین، احساس فاؤنڈیشن کے حوالے سے کچھ پیکیجز اس وقت آپ کی اسکرین پر بھی چل رہے ہیں. میں ایک مرتبہ بتا بھی دیتا ہوں کہ آج کی نشریات رمضان اپیل کے حوالے سے ہے، اور رمضان میں جہاں بہت سے دیگر کام ہوتے ہیں، عبادات ہیں، اور لوگوں کی بھلائی کے لیے بہت سے اقدامات کیے جاتے ہیں، ان میں سے جو ٹاپ آف دی لسٹ ہے، جو کوئی بھی رمضان میں سماجی کام کرنا چاہتا ہے تو اس کے پیش نظر جو سب سے پہلی چیز آتی ہے، انہی چیزوں کا احاطہ احساس فاؤنڈیشن نے کیا ہے، اور اسی کے لیے آپ سے آج ہم یہ اپیل کر رہے ہیں. رمضان میں آپ جانتے ہیں کہ مسلمان روزہ رکھتے ہیں، اور افطار کرنے کے لیے افطار ڈرائیو احساس فاؤنڈیشن کی جانب سے رکھی جاتی ہے. اگر آپ اس افطار ڈرائیو میں احساس فاؤنڈیشن کا ساتھ دینا چاہتے ہیں تو 50 لوگوں پر مشتمل ایک پیکج ترتیب دیا گیا ہے. میں جب بھی ٹیلی تھون کی ٹرانسمیشن کرتا ہوں میں یہ بات بتاتا ہوں کہ یہ کوئی ریڈ لائن نہیں ہے کہ بس آپ نے یہ ایک رقم بتا دی گئی ہے تو آپ نے اسی رقم کے ساتھ تعاون کرنا ہے. یہ اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے اور اس سے کم بھی ہو سکتی ہے. اپنی صلاحیت اور استعداد کے مطابق جو آپ سے ہو سکے آپ تعاون کر سکتے ہیں. 50 لوگوں پر مشتمل ایک پیکج احساس فاؤنڈیشن نے ترتیب دیا ہے. اس پیکج کے لیے اگر آپ تعاون کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے $200 کے ساتھ آپ تعاون کر سکتے ہیں. مختلف
علاقوں میں، خاص کر پاکستان کے مختلف علاقوں میں احساس فاؤنڈیشن کی جانب سے یہ دسترخوان لگائے جاتے ہیں اور روزہ داروں کو افطار کیا جاتا ہے۔ پروگرام میں ہم گفتگو میں بھی اس چیز کو شامل رکھیں گے کہ اگر کوئی کسی مسلمان کو روزہ افطار کروائے تو اس کی کس قدر فضیلتیں ہیں اور اس کی کس قدر ترغیب بھی دی گئی ہے، کتنا احسن کام ہے، اور نہ صرف غریبوں کو افطار کروانا بلکہ جو حاجت مند نہ ہو اسے بھی افطار کروانے کی فضیلتیں ہیں۔ تو اگر کوئی واقعی حاجت مند بھی ہو اور غریب بھی ہو تو اس کی کتنی فضیلتیں ہوں گی، میں جو ہمارے ساتھ پینل میں عالم دین موجود ہیں ان سے بھی بات کریں گے۔ دوسرا پیکج احساس فاؤنڈیشن کی جانب سے آپ کے لیے رکھا گیا ہے وہ عیدی ہے بچوں کے لیے، اور اس کے لیے $55 کے ساتھ آپ تعاون کر سکتے ہیں۔ یہ ایک بچے کو جو ہے آپ کی دی گئی رقم سے یہ عیدی دے دی جائے گی۔ یہ عیدی اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے ہمارے اور آپ کے گھروں میں بچوں کو کیش کی صورت میں عیدی دی جاتی ہے۔ ہر ایک کی زندگی ویسی نہیں ہوتی، ہر ایک کی زندگی مختلف ہوتی ہے۔ تو کچھ بچے ایسے بھی ہیں جو رمضان کا مہینہ ہو یا عید کا مہینہ ہو یا دیگر کوئی بھی ایام ہو، کوئی بھی تہوار ہو، ان کی زندگیوں میں اتنی آسانی نہیں ہے جس قدر آسانی جو ہے ہم اپنے آس پاس دیکھتے ہیں۔ چونکہ ہم پریولیج لوگ ہیں، ایسی جگہوں پر رہتے ہیں کہ ہمارے آس پاس بھی جو دیگر احباب رہتے ہیں وہ بھی پریولیج ہیں، تو ہمیں ان محرومیوں کا صحیح طور پر اندازہ نہیں ہوتا۔ تو یہ جو چھوٹے بچے ہیں، ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ عید پر ہمارے لیے بھی کوئی نئے کھلونے ہوں، ہمارے لیے بھی کوئی کپڑے جو ہے ہمارے بابا لے آئیں، ہماری والدہ لے آئیں، کچھ ہمارے لیے بھی ہم بھی عید کے دنوں میں کہیں گھومنے پھرنے چلے جائیں۔ تو یہ سب تو بہت سیکنڈری چیز ہے۔ پرائمری چیز جن بچوں کو عید کے دن بھی کھانا نہیں مل رہا ہے تو وہ ان چیزوں کے بارے میں کس طرح سے سوچ پائیں گے۔ تو یہ بچوں کے دل کو اگر آپ خوش کرتے ہیں، بچوں کے دل کے لیے آپ کسی طمانینت کا باعث بنتے ہیں تو یقین جانیے کہ اللہ تعالیٰ بھی آپ سے خوش ہوگا، وہ بھی یقینی طور پر اسی طور آپ کو نوازے گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں کس قدر پریشانیاں ہیں اس حوالے سے۔ تو اگر آپ بچوں کی عیدی کے لیے تعاون کرنا چاہتے ہیں احساس فاؤنڈیشن کے ساتھ تو $55 کا پیکج ہے۔ اس کے علاوہ رمضان میں ایک خاندان کو اگر آپ پورے مہینے کا راشن ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں جو کہ 6 سے 8 افراد پر مشتمل ایک گھرانے کے لیے کافی ہوگا، تو اس کے لیے آپ $65 کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں۔ دیگر ریٹ لسٹ بھی ہیں کہ اگر کوئی فدیہ ادا کرنا چاہے روزوں کا پورے مہینے تو وہ $240 ہیں۔ یہ علماء کرام کی رہنمائی سے یہ ترتیب دیے گئے ہیں اور یہ ہر سال مختلف ہوتے ہیں اس سال کی افراط زر کے اعتبار سے اور دیگر جو معاشی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ چیز ترتیب دی جاتی ہے۔ اگر پورے ایک مہینے کا کفارہ کوئی آپ کا عزیز جو ہے وہ روزے نہیں رکھ پاتا اور پورے ایک مہینے کا کفارہ آپ ادا کرنا چاہتے ہیں تو وہ $480 ہیں۔ اگر آپ زکوٰۃ الفطر کی رقم جو اس مرتبہ علماء کرام نے طے کی ہے وہ غالباً یہ علامہ صاحب اس کی رہنمائی کریں گے $8 جو ہے وہ ہیں، اور یہ کسی خاص مطلب یہ اجناس کے اعتبار سے رکھی جاتی ہے۔ تو یہ بھی کسی چاہے گندم یا کھجوریں یا کسی دیگر جو چیزیں ہوتی ہیں جس کے اعتبار سے زکوٰۃ الفطر کی رقم رکھی جاتی ہے اس کے اعتبار سے یہ رقم رکھی گئی ہے۔ تو ان میں سے کسی بھی پیکج میں آپ اپنا تعاون کرنا چاہیں تو ہمارے اکاؤنٹ نمبرز اسکرین پر موجود ہیں، ہمارے IBAN نمبرز اسکرین پر موجود ہیں۔ آپ دنیا بھر میں جہاں سے بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں آپ اپنی رقوم آن لائن ٹرانسفر کر سکتے ہیں، بینک ڈپازٹ کروا سکتے ہیں، آپ ٹرانسفر کراس چیک دے سکتے ہیں، آپ ہمارے نمبرز پر ہمارے نمائندوں سے بات کر سکتے ہیں۔ 24/7 ہمارے ہیلپ لائن نمبرز کھلے ہیں، آپ چاہیں تو ہمارے آفیسز تشریف لا سکتے ہیں، بالمشافہ ملاقات کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جس بھی پیکج میں جس بھی طرح آپ ڈونیٹ کرنا چاہیں مختلف کارڈز بھی ایکسیپٹیبل ہیں۔ آپ ہماری ویب سائٹ پر جا کر ویزا کارڈ کے ذریعے اور دیگر پیمنٹ کے آن لائن پیمنٹ کے جو ذرائع ہیں اسے بھی استعمال کرتے ہوئے آپ اپنی رقوم ہم تک بھیج سکتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کی بھیجی گئی رقوم پوری ایمانداری، دیانتداری، اور میں ایک تیسری چیز بھی اس میں ایڈ کرتا ہوں کہ کمپیٹنسی کے ساتھ، چونکہ چیریٹیبل کام کرنے میں صرف ایمانداری اور دیانتداری ضروری نہیں ہے، اس کام کو کرنے کے لیے صلاحیت بھی ہونی چاہیے، کمپیٹنسی بھی ہونی چاہیے، یہ قوت اور یہ طاقت اس کام کو کرنے کے لیے ہونی چاہیے کہ وہ کام بہتر انداز میں ہو سکے۔ تو انشاءاللہ آپ کی دی گئی رقوم سے ان مستحق افراد کی خدمت کی جائے گی، اور ہمیشہ کی طرح آپ لوگ تعاون کرتے ہیں۔ اس بار بھی ہم آپ سے بہت اچھی امیدیں لگائے بیٹھے ہیں کہ گزرتے دن کے ساتھ جو ملک میں افراط زر ہے اور مہنگائی ہے تو وہ زیادہ لوگ جو ہے وہ خط غربت سے، سطح غربت سے نیچے جاتے جا رہے ہیں۔ تو ہمیں آپ سے بالکل امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں گے، اور آپ ہی کے تعاون سے انشاءاللہ
ہم خیر کے اس کام کو جاری رکھیں گے. ہم اپنے پینلسٹ کی جانب بڑھیں گے. سب سے پہلے میں گزارش کروں گا فیصل بھائی چونکہ ہمارے ساتھ موجود ہیں کہ باقاعدہ طور پر ایک حمد باری تعالیٰ پروگرام میں اور پھر گفتگو کا سلسلہ اپنے مہمانوں سے شروع کریں گے. میرے دل میں تو ہی تو ہے، میرے لب پہ نام تیرا، میرے دل میں تو ہی تو ہے، میرے لب پہ نام تیرا، پیتا رہوں میں ہر دم الفت کا جام تیرا. اللہ 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 اللہ. اے حاکموں کے حاکم، انصاف کرنے والے، اے حاکموں کے حاکم، انصاف کرنے والے، اعلیٰ تیری حکومت، بالا نظام تیرا، اعلیٰ تیری حکومت، بالا نظام تیرا. اللہ 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 اللہ. تو قابل عبادت، تجھے زیبا سروری ہے، تو قابل عبادت، تجھے زیبا سروری ہے، رکوع سجود جلسہ قوما قیام تیرا، رکوع سجود جلسہ قوما قیام تیرا. اللہ 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 اللہ. نازاک بھی قلم کو تو بخش، ایسی طاقت، نازاک بھی قلم کو تو بخش، ایسی طاقت، لکھتا رہے ہمیشہ یا رب کلام تیرا، لکھتا رہے ہمیشہ یا رب کلام تیرا. پیتا رہوں میں ہر دم الفت کا جام تیرا. اللہ اللہ
رب العالمین۔ کہنے فیصل بھائی، اعلیٰ تیری حکومت بالا وہ آپ جب پڑھ رہے تھے تو یاد آ رہا تھا کہ ایک لفظ کن سے ایسی سجائی ہے کائنات، بے شک، جو چیز جس جگہ ہے فقید المثال ہے، تو سبحان بالا اللہ، نظام کی، اور کیا وہ آپ کہتے دیکھیں کہ اس کائنات میں ہم تو جہاں رہتے ہیں یہ بہت چھوٹی سی جگہ ہے، اللہ، اس پوری کائنات میں ہماری تو کوئی وقت ہی نہیں ہے، کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، وہ کہکشاؤں میں جائیں اور پھر سیارے اور ستارے، اتنی وسیع کائنات، اور پھر اللہ، کس ترتیب سے وہ چل رہی ہے، اللہ، یقیناً بالا تیرا نظام۔ علامہ صاحب آپ کی جانب آؤں گا، رمضان کے حوالے سے یہ نشریات رکھی گئی ہیں، اور جو ہی ماہ رجب کا آغاز ہوتا ہے تو مسلمانوں کے دلوں میں اور ذہنوں میں یہ خیال رمضان کا اس وقت سے ہی آنا شروع ہو جاتا ہے، وہ ایک ترتیب سی بن جاتی ہے، ہم اپنے بچپن سے اس کو دیکھتے رہے ہیں، تو ایک نیکیوں کا جذبہ بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور ہر چیز میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک برکت کا معاملہ بھی ہوتا ہے، کثرت کا معاملہ بھی ہوتا ہے، یہی ہمارا تجربہ رہا ہے۔ تو جب ان مہینوں میں ہمارے لیے رب تعالیٰ کثرت اور برکت کا معاملہ فرماتا ہے تو ہماری ذمہ داری ان مہینوں میں کیا زیادہ نہیں بڑھ جاتی کہ ہم بھی جو چیریٹیبل ورک ہے، جو لوگوں کی خدمت کرنے کا کام ہے، ہم بھی اس میں اضافہ کر دیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمران بھائی، یقیناً آج احساس فاؤنڈیشن کی جانب سے ہونے والی یہ تحریتھون ایک ایسی طرف ہمیں لے کر جا رہی ہے کہ جو آنے والے وقتوں میں پریشانیوں کا ایک منبع بن چکا ہے، اس کا حل ہمیں نظر آ رہا ہے۔ ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں خاص طور پر احساس فاؤنڈیشن کو کہ انہوں نے اس عظیم کام کا بیڑا اٹھایا ہے، اور یہ تقریباً 15 سال ہونے والے ہیں، اور یہ 15 سال اس کام کو ہونا یہ اس بات کی دلالت ہے کہ لوگوں نے اس پر اعتبار بھی کیا ہے اور اطمینان کے ساتھ کام کیا ہے، اور اس کا آؤٹ پٹ نظر بھی آ رہا ہے، جیسا کہ فوٹیجز میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک آؤٹ پٹ بھی نظر آ رہا ہے کہ وہ کام چل رہا ہے اور مزید انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ عمران بھائی، اگر ہم عبادت کے مفہوم کو سمجھیں تو ہم نے عبادت کے مفہوم کو صرف یہی سمجھا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں تو یہی عبادت ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت نہیں ہے۔ یا قرآن پڑھ لیں یہی عبادت ہے، یا ہم اپنی اصلاح کر لیں تو یہی عبادت ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت نہیں ہے۔ جب تک کانسیپٹ کو کلیئر نہیں کیا جائے گا، وسعت نہیں دی جائے گی، تب تک عبادت کے اصلی مفہوم کو ہم سمجھ نہیں پائیں گے۔ اور عبادت کا اصلی مفہوم حدیث میں آیت مبارکہ میں اللہ نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے کرتے ہو تو تمہیں کیا کرنا ہوگا؟ فَاتَّبِعُونِي، یعنی مصطفیٰ کریم کی غلامی کو اختیار کر لینا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی اطاعت کرنا، ان کی بندگی کرنا، ان کے احکام کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا۔ پھر اس کا اجر کیا ملے گا کہ اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ تو عبادت کا مفہوم صرف یہ نہیں ہے کہ انسان صرف اپنی پرواہ میں لگے، کیونکہ اگر احادیث مبارکہ دیکھیں، بخاری شریف کی پہلی حدیث مبارکہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ جب گھر پر پہنچے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کہ وہ الفاظ، وہ جملے، وہ تاریخ کے ایک عظیم جملے ہیں کہ آپ فرماتی ہیں کہ آپ کا رب آپ کو پریشان نہیں کرے گا، آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا تھی کہ آپ یتیموں کی دستگیری کرنے والے ہیں، آپ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کرنے والے ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے ہیں۔ تو عبادت کا مفہوم ہمیں سمجھ میں یہ آیا کہ صرف اپنی پیشانی کو رب کی بارگاہ میں نہیں جھکانا، صرف یہی عبادت نہیں ہے، بلکہ لوگوں کی مدد کرنا بھی عبادت ہے، لوگوں کی مدد کے لیے گھر سے نکلنا بھی عبادت ہے۔ بظاہر تو ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم مال دیتے ہیں تو مال دینے میں کیا ہمیں عبادت کا عنصر نظر آ رہا ہے؟ در حقیقت اللہ نے جو ارکان دیے ہیں نا، اسلام کے 5 ارکان ہیں، جو پانچوں ارکان کے اگر ہم دیکھیں تو الگ الگ معاملات نظر آتے ہیں۔ ایک تو زبان سے اقرار کر رہے ہیں، اقرار باللسانی و تصدیق بالقلب کر رہے ہیں کہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی توحید کو بھی مان رہے ہیں، اس کی وحدانیت کو بھی مانتے ہیں،
اور ساتھ ساتھ رسالت رسول کو بھی مانتے ہیں، اور پھر اس کے بعد نماز جو کہ بدنی عبادت ہے، زکوٰۃ جو کہ مالی عبادت ہے، حج جو کہ مالی بدنی عبادت ہے، اور روزہ جو کہ باطنی عبادت ہے۔ آپ دیکھیں ساری عبادتوں کا نچوڑ نظر آ رہا ہے۔ تو عبادت کے اس وسیع مفہوم کو ہم نے سمجھنا ہوگا۔ اگر ہم نے نہ سمجھا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ بھی عبادت ہے، اپنے پڑوسی کا خیال کرنا یہ بھی عبادت ہے، اپنے مسلمان بھائی سے ملاقات کرتے وقت مسکرا کر دیکھنا یہ بھی عبادت ہے۔ کوئی راستے میں چلتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں کوئی کانٹا پڑا ہے، کوئی کانچ پڑا ہے، کوئی کیل پڑی ہے، اسے اس راستے سے ہٹا دینا یہ بھی عبادت ہے۔ تو جب تک ہم عبادت کے مفہوم کو صحیح معنوں میں نہیں سمجھ پائے تب تک ہم عبادت کے اس معیار تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ یہاں کیونکہ احساس فاؤنڈیشن نے ایک ایسا عظیم کام کیا، یہ بھی ایک عبادت ہی ہے کہ کسی بھوکے کو کھانا کھلا دینا، کسی روزے دار کا روزہ کھلوا دینا، کسی غریب مسکین کے گھر پر راشن پہنچا دینا، کسی ایسے شخص کو جس کو پانی کی ضرورت ہے اس تک پانی پہنچا دینا، یہ بھی تو عبادت ہی ہے۔ علامہ صاحب استقبال رمضان کے حوالے سے اس سے جوڑنا چاہوں گا کہ بہت سے لوگ ہیں جن کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو عبادتوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے، تو یہ کار خیر ہے، پیسوں سے کسی کی مدد کرنا یہ کار خیر ہے، تو ہم یہ ثواب رمضان میں حاصل کریں گے تاکہ ہمیں ثواب زیادہ ملے۔ لیکن اس کا ایک سماجی پہلو بھی بنتا ہے۔ جب بھی کوئی ایونٹ یا تہوار آتا ہے تو ہم اس سے پہلے اس کی تیاری کرتے ہیں۔ اب اگر رمضان ہی کو لے لیں تو ہمارے گھروں میں رمضان کی تیاریاں رمضان سے پہلے شروع ہو جاتی ہیں، 10-15 دن پہلے ہم راشن ہو یا دیگر چیزیں ہوں، کچھ اس طرح سے اسلامی لباس ہے یا جو کچھ بھی اس طرح کے معاملات ہیں وہ ہم، یا گھروں میں کوئی کام کروانا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ رمضان سے پہلے اسے مکمل کر لیا جائے تاکہ رمضان میں یکسوئی سے عبادت کا معاملہ رہے۔ تو اس طرح سے جو وہ افراد ہیں جو مفلوق الحال ہیں، جو جن کے پاس وسائل نہیں ہیں، تو ان کی بھی یہ خواہش ہوتی ہوگی کہ ہم رمضان سے پہلے اپنی تیاریاں کر لیں۔ تو رمضان میں کرنا تو کار ثواب ہے ہی، رمضان سے پہلے کرنے کی بھی تو ضرورت ہے۔ عمران بھائی اس مسئلے کو ایک چھوٹے سے طریقے سے، کیونکہ عام فہم زبان میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ ہمارے ناظرین کو بھی سمجھ میں آئے۔ اذان ہوتی ہے، اذان کے بعد جماعت کا وقت ہوتا ہے، کہیں 15 منٹ ہوتے ہیں، کہیں 10 منٹ رکھے جاتے ہیں۔ وہ کس لیے رکھے جاتے ہیں؟ ویسے تو اصولی طور پر اذان ہو اور جماعت ہو جائے، نماز پڑھا دی جائے، لیکن ہم کس کا انتظار کرتے ہیں؟ اذان کا۔ اذان سننے کے بعد ہمیں اب احساس ہو گیا کہ 10 منٹ باقی ہیں اور اس 10 منٹ میں ہم نے وضو بھی کرنا ہے اور جماعت کے لیے مسجد میں پہنچنا بھی ہے۔ ابھی اذان دی جا رہی ہے، ماہ شعبان المعظم چل رہا ہے، یہ اذان دی جا رہی ہے۔ اب چند ہی دن بعد ماہ رمضان جلوہ گر ہو جائے گا، اور یہ احادیث کثیرہ موجود ہے کہ ہم عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ماہ شعبان سے ہی رمضان کی تیاری شروع کر دیا کرتے ہیں، اور کثرت کے ایک بہت اہم عنصر یہ بھی ہے جی، اور کثرت کے ساتھ آپ روزے رکھا کرتے، یہاں تک کہ شعبان کے روزے رمضان میں ملا دیا کرتے۔ تو اس کا مطلب کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمیں پریکٹس بتا دی ہے کہ آپ نے رمضان کی تیاری کے لیے شعبان سے تیاریاں شروع کر دینی ہیں۔ اب جو احباب یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یار دیکھیں انہوں نے اتنی جلدی یہ کام شروع کر دیا، ابھی تو شعبان بھی ختم نہیں ہوا ہے، ابھی رمضان آنے میں ٹائم ہے، وقت ہے، ان کو چاہیے تھا رمضان میں اعلان کرتے۔ تو میں نے کہا کہ اس کے لیے اہتمام کرنے میں وقت لگتا۔ پھر دوسری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کثرت سے روزے کیوں رکھتے ہیں ماہ شعبان المعظم میں؟ کہا اس مہینے کے اندر لوگوں کی اجل یعنی موت لکھی جاتی ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں جب میری اجل لکھی جائے تو میں روزے سے ہوں۔ واہ سبحان اللہ۔ اب کوئی سننے والا ناظرین یا دیکھنے والا ناظرین میں سے کوئی یہ دیکھے اور کہے سوچے کہ یار میں بھی کسی غریب مسکین کے لیے کوئی ڈونیشن دینا چاہتا ہوں، اس نے نیت کر لی اس سال، ابھی شعبان کی 15 تاریخ سے پہلے نیت کر لی ہے، تو اس کی یالی کتاب میں بھی اس نیکی کو لکھا جائے گا، اور جب وہ پے کر رہا ہوگا تب بھی اس کی کتاب میں نیکی لکھی جائے گی، 2 جگہ اس کی نیکی کاؤنٹ کر رہی جائے گی۔ تو اب اتنا عظیم مقصد مل رہا ہے، اتنا پیارے موقع مل رہا ہے، اور اس موقع کو اگر اویل نہ کریں تو پھر سراسر نقصان میں رہتا ہے۔ ہم تو
وہاں پر زیادہ جلدی جلاتے ہیں نا جہاں پر کوئی سیل لگی ہوئی ہوتی ہے کہ سیل لگی ہے 50% ڈسکاؤنٹ ہے، تو ہم پہلے وہاں پہنچتے ہیں کہ بھائی 50% ڈسکاؤنٹ ہے تو ہم اچھے سے اچھا زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکے گا پرچیز کر لیں گے، کیونکہ ماہ رمضان کے بعد عید آنے والی ہے۔ تو میں نے کہا یہاں تو 50% نہیں، یہاں تو 100% سے بھی زیادہ ثواب مل رہا ہے، اور کتنا مل رہا ہے؟ اتنا مل رہا ہے کہ شاید ہمارے اور آپ کے گمان میں کبھی نہیں آ سکتا، ہم اس کیفیت کو کبھی نہیں سمجھ سکتے، اور یہ کیفیت آج ہمارے ذہن کے اندر کبھی نہیں آ سکتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم مادہ پرست لوگ ہیں، ہمارے سامنے جب تک مادہ نظر نہ آئے تو ہم اس کی ویلیو کو نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ لیکن قیامت کے دن یہ معاملہ الگ ہے، یہ معاملہ الگ ہے، اس میں مادہ پرستی کو ہم شامل نہیں کر سکتے۔ لیکن قیامت کے دن جب نیکیاں نظر آئیں گی نا، نیکیوں کے انبار نظر آئیں گے، نیکیوں کے پہاڑ نظر آئیں گے، تو پھر خواہش کریں گے کاش اس وقت جو اذان ہو رہی تھی اس اذان میں ہم اہتمام کرتے، اور جب نماز پڑھنے کا وقت ہوتا تو ہم اس نماز میں شامل ہو جاتے تو ہماری نیکیاں اور بڑھ جاتی۔ کیا کہنے، اور دیکھیں علامہ صاحب نے کیا خوبصورت بات کی ہے کہ یہ تو خالق اور مخلوق کا معاملہ ہے، یہ تو رب کا معاملہ ہے اور معبود کا معاملہ ہے اور عبد کا معاملہ ہے۔ اس میں حساب کتاب کیسا؟ اس میں تو خوشنودی حاصل کرنا ہمارا اولین مقصد ہوتا ہے، تو اس میں یہ حساب کتاب کے رمضان میں دیں گے تو یہ مل جائے گا، اس سے پہلے دیں گے تو یہ معاملہ ہے۔ اللہ کے پاس ہمارا مال نہیں پہنچتا، اللہ کے پاس ہماری دی ہوئی چیزیں نہیں پہنچتی، جو چیز اللہ کے پاس جاتی ہے وہ ہماری نیتیں ہیں، ہماری نیتوں کا اخلاص ہے۔ تو خلوص دل کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ ہم اس ماہ بھی اگر ہم لوگوں کی خدمت کریں اور اس نیت کے ساتھ کریں کہ ہمارے دیے ہوئے پیسوں سے ان کا رمضان بھی اچھا بن سکتا ہے، انہیں بھی رمضان میں یکسوئی اور آسانی میسر آ سکتی ہے، تو یقینی طور پر رب تعالیٰ ہمیں اس کا بھی صلہ دے گا۔ آپ کی جانب یہی اس کا سوشل ٹیک جاننا چاہوں گا کہ یہ پیمانے کیا ہم نے الگ بنا رکھے ہیں کہ اپنے لیے تہواروں کی تیاری ہم پہلے کر لیں اور دوسروں کے لیے؟ آپ سمجھ پا رہے ہیں اس سوال کا کانٹیکسٹ سمجھ پا رہے ہیں کہ مطلب ایسا کیوں ہے کہ ہم، میں اکثریت کی بات نہیں کر رہا ہوں، کچھ لوگوں کا ذہن یقینی طور پہ یہ بنا ہوا ہوگا، لیکن یہ پیمانے ہم نے الگ کیوں سیٹ کیے کہ ہمیں ہمارے لیے کوئی ایونٹ تہوار آ رہا ہے تو ہم کافی پہلے سے اس کی تیاری کرتے ہیں اور دوسروں کے لیے بالکل وقت آنے کے بعد؟ تو ہے ایسا کچھ معاشرے میں؟ پہلے تو اس حوالے سے بھی جان لوں، آپ کی آبزرویشن کیا ہے؟ عمران بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا ہے وہیں حقوق العباد کا بھی بہت زیادہ حکم دیا گیا ہے، اور حقوق العباد جو ہے وہ در حقیقت حقوق اللہ ہی ہے، کیونکہ اللہ کا دیا ہوا حکم ہے۔ اگر ہم اس حکم کے اندر کسی قسم کی کوتاہی کریں گے تو وہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی دلجوئی کے لیے، ان کے غموں کو بانٹنے کے لیے کہا ہے، تو اس میں کسی مہینے کی تشخیص نہیں ہے کہ ہمارا اور پرایا کچھ نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو، تو اس طریقے سے ہمیں اپنا اور پرایا تو اس میں مائنس کر دینا چاہیے، بلکہ تمام لوگوں کو اسی طریقے سے سمجھنا چاہیے کہ جس طریقے سے ہم اپنے گھر والوں کا خیال کرتے ہیں، ان کی ضروریات کا خیال کرتے ہیں، ان کی تیاریوں کا اہتمام کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہمیں تمام مسلمانوں کے لیے بالخصوص اور عام لوگوں کے لیے بالعموم ان کی دلجوئی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس میں کسی مہینے کی اور کسی اور معاملات کے لیے تشخیص نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک ثواب کا تعلق ہے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا تو بہت بڑا اجر دے گا انشاءاللہ۔ اگر نیتوں میں اخلاص ہے، اس میں ریاکاری نہیں ہے، دکھاوا نہیں ہے، تو اس کا ثواب تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن ہمیں یہ سوچ کر نیکی نہیں کرنی چاہیے کہ ہمیں اس کا اجر ملے گا، بلکہ ہمیں اس کے غم کو دور کرنے کے لیے جد و جہد کرنی چاہیے۔ اور دیکھیں، یہ احساس فاؤنڈیشن ایک بہترین پلیٹ فارم ہے۔ لوگ انفرادی طور پر بھی نیکی کرتے ہیں، شریعت نے اس کا منع نہیں کیا، اور چونکہ ہم تو آپ کو معلوم ہے سماجی حوالے سے بہت خدمت کرتے رہے لوگوں کی، پہلے ابتدائی طور پر انفرادی طور پر بھی اس کی اور بعد میں اجتماعی طور پر بھی ہم نے جو ہے لوگوں کے لیے بہت جدوجہد کی الحمدللہ، اور آج بھی کر رہے ہیں۔ لیکن ہم نے یہ محسوس کیا ہے اور یہ ہمارا تجربہ ہے کہ جو کام اجتماعیت کے اندر ہے وہ انفرادیت میں نہیں ہے۔ اب زمانہ تبدیل ہو گیا، زمانہ تبدیل ہو گیا، ہر کام میں اجتماعیت ہے، بالکل۔ اور جب آپ کو ایک بہترین ایک پلیٹ فارم مہیا ہو جاتا ہے تو اس میں کام کرنے کا اپنا ایک مزہ ہے، اس میں آسانی ہے۔ تو اب دیکھیں، احساس فاؤنڈیشن نے آپ کو ایک پلیٹ فارم مہیا کر دیا۔ مثال کے طور پر یہاں پر ہم اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں ڈونیشن کے لیے اور لوگوں سے اپیل کر رہے ہیں، تو میں تو اس بات کو یہ سمجھتا ہوں کہ در حقیقت اس وقت ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں،
کیونکہ دیکھیں لوگوں کی دل جوئی کے لیے اپیل کر رہے ہیں، لوگوں کے لیے امداد کے لیے اپیل کر رہے ہیں، یہ لوگوں نیکی کا کام ہے، تو نیکی کے کام کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، تو در حقیقت ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں. تو یہ سارا کام جتنا بھی ہے یہ ایک اجتماعی طور پر اگر کیا جائے، دیکھیں احساس فاؤنڈیشن کے تحت جو کام ہوتا ہے یہ پورا ان کا ایک سسٹم ہے، صرف کراچی میں نہیں بلکہ پورے پاکستان کے اندر، بیرون ممالک کے اندر بھی، جہاں جہاں بھی غریب لوگ ہیں. دیکھیں میں اور آپ انفرادی طور پر وہاں نہیں پہنچ سکتے، ہمیں ان گھروں کا نہیں معلوم، ان مقامات کا نہیں معلوم، تو یہ احساس فاؤنڈیشن ہمیں ایک بہترین پلیٹ فارم مہیا کرتا ہے کہ جہاں پر ہم اپنے ڈونیشن کے ذریعے صحیح لوگوں تک ہم ان کی خدمت کر سکتے ہیں. تو یہ کام پورے سال ہونا چاہیے اور صرف نیکی کی نیت سے رجب، شعبان اور رمضان میں نہیں کرنا چاہیے، بلکہ سال کے 12 مہینے یقیناً ہمیں احساس کرنا چاہیے، اور احساس فاؤنڈیشن یہ کام پورے 12 مہینے کرتا ہے. ٹھیک ہے کہ اس کے اپیل کے جو پروگرام ہیں، جو امداد کے ہے، وہ تو ہم لوگ کبھی کبھی کرتے ہیں، لیکن جو فنڈس لوگ ہمیں دیتے ہیں وہ ہم پورے سال اس کو تقسیم کرتے ہیں. اب دیکھیں کنویں کی تقسیم، یہ کنویں کا لگانا ہے، اسی طریقے سے افطاری کا اہتمام ہے اور عیدی کا اہتمام ہے، لوگوں کے کپڑے پہنانا اور بھی بہت سارے معاملات ہیں. تو یہ قربانی کے اندر یہ دیکھیے کہ لوگ دنیا بھر میں کہیں کہیں رہتے ہیں، وہاں پر وہ ماحول میسر نہیں ہے ان کو، وہ کس طریقے سے قربانی کریں گے، تو وہ آپ کے ذریعے جو ہے وہ قربانی کا حصہ بن جاتے ہیں. تو یہ بہت بڑا نیکی کا کام ہے، میں سمجھتا ہوں بہترین پلیٹ فارم ہے. تو لوگوں کو اس کے اندر دامے درمے سخن تعاون کرنا چاہیے اور آگے آنا چاہیے، اور مہینے کی کوئی تخصیص نہیں ہے، پورا سال لوگوں کی دلجوئی کرنی چاہیے. بہت خوبصورت. اور آپ نے ایک بہت اہم نقطے کی جانب اشارہ کیا کہ جو اجتماعی اور انفرادی حیثیت سے ہے، زمانے کے چیلنجز نا بڑھتے جا رہے ہیں اور زمانہ چونکہ تبدیل ہو رہا ہے، اور پہلے ہم سنا کرتے تھے کہ جو ایک بہت بڑی تبدیلی ہے اسے آنے میں 1 صدی لگتی ہے، لیکن اب وہ دورانیہ بھی سمٹ گیا ہے، اور ہر 15-20 سال کے بعد اتنی بڑی تبدیلی آ رہی ہے کہ اگر پچھلے 20 سال پہلے کا وقت دیکھیں اور آج کا وقت دیکھیں تو اس میں ایک ڈریسٹک چینج ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، پھر فیصل بھائی سے گزارش کروں گا کہ نعت رسول مقبول بھی شامل کریں پروگرام میں. پہلے ہم سنا کرتے تھے، ہم کسی کی بایوگرافی پڑھتے تھے نا تو اس میں لکھا ہوتا تھا کہ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے نانا سے حاصل کی، ایک جملہ لکھا ہوتا تھا. پھر اس کے بعد قرآن کی تعلیم اپنے دادا سے حاصل کی، پھر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے فلاں جگہ چلے گئے. اور اسی طرح سے جو گاؤں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، دوست ہیں، یا شہری علاقوں میں بھی جو پرانا وقت تھا تو پڑھانے کے لیے ایک ماسٹر ہوتا تھا کہ کسی نے پڑھنا ہے تو اس ماسٹر کے پاس چلا گیا، کوئی ایک کام کرنا ہے، علاج کروانا ہے تو فلاں حکیم صاحب ہیں ان کے پاس چلے گئے. لیکن آج زمانہ تبدیل ہو گیا ہے، آج علاج کرنے کے لیے صرف ایک حکیم نہیں ہے، پورے ہاسپٹل موجود ہیں. آج تعلیم حاصل کرنے کے لیے کوئی ایک شخص نہیں ہے، پورے تعلیمی ادارے موجود ہیں، یونیورسٹیز ہیں، کالجز ہیں، جامعات ہیں، مدارس ہیں، اور ہر ایک کام کو کرنے کا ایک آرگنائزڈ پیٹرن ہے، ہر کام کو کرنے کے لیے ادارے وجود میں آ چکے ہیں. تو آج کا زمانہ اس بات کا متقاضی ہے کہ چیریٹیبل کام کو کرنے کے لیے بھی اداروں کا ہونا بہت ضروری ہے تاکہ یہ کام احسن انداز میں ہو سکے. آپ تصور کریں کہ کوئی ایک ڈاکٹر ہو اور اس کے پاس آپ ایک کینسر کا پیشنٹ لے جائیں کہ اس کا علاج کرنا ہے، وہ ڈاکٹر نہیں کر سکتا، اپنی تمام تر قابلیت کے باوجود نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتا؟ اسے ایکوپمنٹس چاہیے، اسے نرس چاہیے، اسے مشینیں چاہیے، ان مشینوں کو چلانے کے لیے لوگ چاہیے، دوائیاں ہیں، بے شمار چیزیں. اکیلا تنہا ڈاکٹر وہ نہیں کر سکتا. اسی طرح سے پڑھانے کا معاملہ بھی ہے کہ آج ایک شخص میتھ، بایولوجی، فزکس، اور اگر دینی علوم کی بات کریں تو فقہ ہے، منطق ہے، یہ سارا کچھ ایک شخص تو نہیں پڑھا سکتا. حدیث کا علم ہے، قرآن کا علم ہے، تفسیر ہے، ایک شخص کی بس کی بات نہیں ہے. تو بالکل چیریٹیبل ورک بھی اب ایک شخص کی بس کی بات نہیں ہے، اور ایمانداری اور دیانتداری اب اس میں سیکنڈری چیز ہے. اب اس سے آگے کی چیز ہے کہ کمپیٹنسی بھی ہونی چاہیے، بلکہ یہ دو الگ چیزیں نہیں ہیں، یہ مشترکہ طور پہ ہے کہ ایمانداری، آنیسٹی اور کمپیٹنسی، ان دونوں کا مجموعہ ہو، ایک اچھا ادارہ ہو جو علماء کرام کی سرپرستی میں بھی چلتا ہو اور اچھے ایڈمنسٹریٹرز کی سرپرستی میں بھی چلتا ہو. تو پھر جا کے ایک ایسا کمبینیشن بنتا ہے کہ جس کے بعد جو کام کیا جائے وہ کام بہت احسن انداز میں ہوگا. ابھی سیلاب کی ڈرائیو تھی، ہم بھی انٹیریئر میں تھے. پچھلے سال آپ جانتے ہیں کہ وطن عزیز میں سیلاب کا پچھلے سال سیلاب کی تباہ کاریوں کا شکار تھا. تو ہم نے دیکھا کہ اس طرح کے دور دراز کی آبادیوں میں لوگ رہتے ہیں، اسکیٹرڈ آبادیاں ہیں، پھیلی ہوئی آبادیاں ہیں، 20-20
گھروں پر مشتمل ایک گاؤں ہوتا ہے. اب وہاں پہ جانا تو کسی عام انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے وہاں پہ 20 لوگ رہتے ہیں. تو ہمارے والنٹیئرز گراؤنڈ پر موجود ہوتے ہیں, ہمیں فرسٹ ہینڈ نالج آ رہی ہوتی ہے, پھر انہی کی اطلاعات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ پیکیجز ترتیب دیے جاتے ہیں. مجھے سیلابی کی ایک بات یاد آ رہی ہے کہ ہمارے والنٹیئرز نے ہمیں بتایا کہ وہاں پر اس وقت جو سب سے زیادہ مسئلہ ہے وہ مچھروں کا مسئلہ ہے. تو زیادہ تر لوگ راشن کا اہتمام تو کر رہے ہیں, کھانے پینے کی چیزیں تو بھیج رہے ہیں, لیکن مچھروں کا بڑا معاملہ ہے. تو پھر ہم نے ایسی ادویات وہاں تک پہنچانے کی کوشش کی جو مچھر کے کاٹنے سے جو بیماریاں ہوتی ہیں ان کا تدارک کیا جائے اور مچھر کو کاٹنے سے روکا جائے, کچھ لوشنز وغیرہ اس طرح سے. پھر مچھردانیوں کا بھی معاملہ تھا, مچھردانیاں بھی بھیجی گئیں. پھر ایک بہت اہم مسئلہ تھا کہ جو کھانے پینے کی چیزیں جا رہی تھیں وہ ان کوکڈ تھیں, اور وہاں پہ چونکہ ہر جگہ پانی تھا, لکڑیاں بھی گیلی ہو گئیں, گیس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, تو وہ چیزیں پہنچ تو گئیں لیکن پکانے کا کوئی انتظام نہیں. تو پھر کھانا پکا کر, مطلب جس جگہ پر کھانا پہنچانا ہے اس سے کچھ فاصلے پر جہاں پہ یہ سہولت میسر ہے وہاں پر کھانا پکا کر پھر وہاں پہنچایا جانا. یہ تو چند ایک مثال دی, آگے اور بھی ہم بات کریں گے. تو بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اگر ایک آرگنائزیشن ہوتی ہے تو کام احسن انداز میں ہوتا ہے, ورنہ پیسوں کا یہ ایک طرح سے ضیاع بھی کہہ لیجیے. ہاں آپ انفرادی طور پر جو چاہیں اپنے قرب و جوار میں رشتہ داروں میں وہ آپ کر سکتے ہیں, لیکن اجتماعی طور پہ دور دراز کے علاقوں میں اور بڑے پیمانے پہ کام کرنا ہو تو یقینی طور پہ آرگنائزیشنز کا سہارا لینا پڑتا ہے. علامہ صاحب کافی عرصے سے وابستہ ہیں آپ اس کے حوالے سے, احساس فاؤنڈیشن کے حوالے سے مختلف شعبہ جات ہم ذکر بھی کر رہے تھے کہ وہ کوئی ڈیزاسٹر ہو تو اس میں سردیوں کا موسم آتا ہے تو کمبلوں کی فراہمی ہے, پھر قربانی, اجتماعی قربانی کی جاتی ہے, پھر سادات کرام کے حوالے سے فنڈ ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ احساس فاؤنڈیشن کا سب سے معتبر شعبہ ہے, پھر اس کے بعد خواتین کی امپاورمنٹ کے حوالے سے بھی ہے کہ انہیں دستکاریاں سکھائی جائیں, کوئی بنیادی ایسی تعلیم دی جائے. تو ان تمام شعبوں میں ایک شعبہ جو ہمارا سیکنڈ پیکج ہے یہاں پہ وہ بچوں کے لیے عیدی کا انتظام ہے, اور اس کے لیے ہم $55 کی اپیل آپ سے کر رہے ہیں. تو یہ مطلب اس شعبے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر دوائیاں, علاج, غریبوں کا جب بھی معاملہ آتا ہے تو ان چیزوں پر فوکس زیادہ ہوتا ہے, تو اس انیشیٹو کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں احساس فاؤنڈیشن کے, بچوں کو عیدی بھی دے دی جائے, کپڑے, کھلونے, ٹافیاں, چاکلیٹس, مطلب اس طرح سے ایک پیکج بنا کے دیا جائے, اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ عمران بھائی, مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یاد آ گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بچوں سے بڑی محبت کرتے, اور ایک حدیث مبارکہ میں خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں جو اپنے بڑوں کی تعظیم اور توقیر نہ کرے اور وہ چھوٹوں کی شفقت سے پیش نہ آئے چھوٹوں کے ساتھ, تو ہم میں سے نہیں ہے. تو اس میں ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ وہ چھوٹے بچے جن کے پاس محبت کے علاوہ کچھ نہیں ہے, وہ آپ کو صرف محبت دے سکتے ہیں یا دعا دے سکتے ہیں, لیکن ان کے پاس کچھ اور نہیں ہے, نہ ان کے پاس کپڑے پہننے کو اچھے ہیں, نہ ان کو کھانے کے پاس ان کے پاس کوئی ایسا اہتمام ہے. تو پھر ان لوگوں تک یہ عیدی کا پیکج پہنچانا اور انہیں عیدی دینا در حقیقت ایسی خوشی کو لے کر آنا ہے ان کے زندگی کے اندر کہ وہ اس وقت جو دل سے دعا کریں گے. یقین جانیے وہ نہیں جانتے کہ ان کو کس نے کپڑے بھیجیں, وہ نہیں جانتے ان کے لیے کس نے گفٹ بھیجا ہے, وہ نہیں جانتے کہ کون ہے یہ, لیکن اللہ جانتا ہے, وہ بچہ نہیں جانتا, اس کے والدین. ہم دنیا میں اپنے بچے کو کوئی چیز دلاتے ہیں, وہ 4 بچوں کو دکھاتا ہے, خوش ہوتا ہے, تو ہمارا دل کتنا باغ باغ ہو جاتا ہے. اب آپ سوچیں جس بچے کو آپ یہ پیکج پہنچا دیتے ہیں اور اس کے گھر پہ پہنچ جاتے ہیں, وہ بچہ بھی خوش ہوتا, اس کی والدہ بھی, اس کے والد بھی خوش ہوتے, اس کے گھر والے بھی خوش ہوتے, اور جب وہ خوشی میں دعا دیتے ہیں, اللہ اکبر. حدیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ باپ راضی تو رب راضی ہے, اور باپ کی دعا عرش تک پہنچ جاتی ہے. تو وہ باپ جس کے بچے کو خوشی مل گئی ہے, تو وہ باپ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہوگا, جس بندے نے وہ پیکج بھیجا ہوگا وہ بندہ نہیں جانتا کہ کس نے بھیجا ہے, لیکن اللہ جانتا ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. دیکھیں یہ پیکج دینا, عیدی کا پیکج دینا کیا ہے, ایک آپ ذرہ برابر نیکی کر رہے ہیں, وہ جانتا ہے قیامت کے دن اس کا بدلہ آپ کو ملے گا. آپ سوچیں کہ بھائی شاید یہ پیکج غریب بچے تک نہ پہنچاؤ, آپ نے اپنی نیت کے مطابق دے دیا ہے, اور یہ
بخاری شریف کی حدیث جو ہم بار بار پڑھتے ہیں انما الاعمال بالنیات، صحیح ہے، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ عمل کا سارا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اب آپ کی نیت کیا ہے؟ اخلاص، للہیت، قرب الہی، رب تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا، پھر تو آپ کا ہر عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ اور اگر آپ ریاکاری، تکبر یا لوگوں پر احسان جتانے کے لیے کر رہے ہیں تو پھر آپ کا ہر عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے۔ تو آج ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے، وہ چھوٹے بچے جن سے خود رسول اللہ محبت کیا کرتے، وہ چھوٹے بچوں سے محبت کرتے، ان کے لیے دعائیں کرتے اور ان سے ملاقات کرتے، انہیں اپنی گودوں میں اٹھا لیا کرتے، اور پھر جب اپنے گھر کے بچے ہوتے تو ان کا عالم تو یہ ہوتا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب خطبہ ارشاد فرما رہے ہوتے تو ممبر سے اتر جاتے، صحابہ دیکھتے کہ یہ کہاں جا رہے ہیں، اور سب پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو رسول اللہ مسجد نبوی کے دروازے پر حسنین کریمین کو گود میں اٹھا کر لے کر آ جاتے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ محبتیں کیوں سکھائیں اللہ کے رسول نے؟ اس لیے سکھا دی کہ آنے والے وقتوں میں جب کوئی بچہ نادار تمہیں نظر آ جائے تو اس کی مدد کے لیے تم آ جانا۔ یہ سب محبتوں کی باتیں سکھا کے چلے گئے۔ تو یہ میں نے شروع میں یہ بات کہی تھی نا، عبادت کے مفہوم کو ہمیں وسعت دینا پڑے گی۔ جب تک آپ وسعت نہیں دیں گے تب تک آپ صحیح معنوں میں عبادت کی لذت کو حاصل نہیں کر پائیں گے۔ ایسا ہی، بالکل یہ ایسا۔ دل کی کیفیت کو ہوگا جب وہ غریب کے گھر پہنچے گا نا، وہ جب وہاں سے دعا کرے گا نا، آپ کو خود سکون ملے گا کہ یار میں نے جو کام کیا تھا شاید وہ کام وہاں تک پہنچ گیا ہے، وہ اس غریب تک پہنچ گیا۔ تو یہ دل میں کیفیت، اور یہ کام جو ہے نا وہ کر کے ہی پتہ چل پائے گا کہ اس میں کیسی لذت ہے، اس میں کیسا سرور ہے، کیا مزہ ہے اس میں۔ تو ایک مرتبہ اسے کرنا پڑے گا، اس کا ذائقہ چکھنا پڑے گا، پھر ہی جا کر آپ کو اندازہ ہوگا۔ میں بتاتا چلوں کہ ہمارے کال سینٹرز پر الحمدللہ کالرز کا جو ہے وہ تانتا بندھا ہوا ہے، اور اگر آپ کو وہ نمبر نہ مل رہا ہو تو آپ ہمارے اسٹوڈیو کے نمبر پر بھی کال کر سکتے ہیں۔ اسٹوڈیو کا نمبر بھی اسکرین پر موجود ہے۔ اگر کال سینٹر پر آپ کی کال نہیں لگ رہی ہے تو آپ اسٹوڈیو کے نمبر پر بھی کال کر سکتے ہیں۔ بہت سے دوست احباب الحمدللہ ہماری آواز پر لبیک کہتے ہوئے جو ہے وہ صدا لگا رہے ہیں، اور قرآن کی ایک آیت کا مفہوم ہے، پروگرام کے اگلے حصے میں آپ سے بات بھی کریں گے کہ زیادہ مشہور جو ہے وہ یہ چیز ہو گئی ہے کہ چھپا کر دینا چاہیے، ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو، جبکہ قرآن ہی کی ایک آیت کا مفہوم ہے کہ اگر تم چھپا کر دو تب بھی اچھا ہے، اگر بتا کر دو اس نیت سے کہ دوسروں کو تحریک ملے یہ تب بھی اچھا ہے۔ تو کچھ دوستوں نے تعاون کیا ہے، میں نام بھی بتاتا چلوں کہ مشاہد صاحب ہیں نیو یارک سے، انہوں نے ہمیں کال کے ذریعے $200 کا ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے۔ عمران حبیب صاحب ہیں، یہ بھی نیو یارک سے ہیں، $200 کا تعاون کیا۔ اس کے علاوہ دیگر احباب بھی ہیں، چند ایک کا نام ہم لے رہے ہیں۔ جو عمران حبیب صاحب ہیں انہوں نے افطار کے لیے تعاون کیا ہے، اور مشاہد صاحب نے بھی افطار کے لیے تعاون کیا ہے $200 کے ساتھ۔ اس طرح سے ہم مزید لوگوں کی اناؤنسمنٹ بھی کرتے رہیں گے۔ اس کا مقصد محض یہی ہے کہ دیگر لوگوں کو بھی تحریک ملے، ترغیب ملے، اور وہ بھی مطلب کبھی اس طرح سے ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو دیکھ کر تھوڑا حوصلہ آ جاتا ہے، تھوڑی سی جو ہے وہ ایک تحریک آ جاتی ہے ہمارے اندر بھی کہ بھئی چلو یہ کام کر رہے ہیں تو ہم بھی ذرا سا آگے بڑھتے ہیں اور ہم بھی ہمت کرتے ہیں اور اس کام میں اپنا حصہ بھی شامل کرتے ہیں۔ میں اپنے مہمانوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، علامہ تھرمیہ قادری صاحب آپ کا بہت شکریہ، سید حمید اشرفی صاحب آپ کا بہت شکریہ، فیصل نقشبندی صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ جانے سے پہلے ہم آپ سے ایک کلام بھی لیں گے، اسی پر پروگرام اپنے اختتام کو پہنچے گا، اختتامی مراحل اور تقریباً پروگرام اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے۔ فیصل بھائی کے کلام کے ساتھ ہی اجازت چاہیں گے اپنے میزبان ڈاکٹر سید ایمان ودود کو اسی دعا کے ساتھ اجازت دیجیے کہ رب تعالیٰ آپ کو ایسا عروج، ایسی بلندی عطا کرے جو کبھی زوال آشنا نہ ہو۔ اللہ حافظ۔ ڈاکٹر ریاض مجید صاحب کا ایک بہت ہی خوبصورت جی نعتیہ کلام پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیے۔ صلی علی نبینا سلم علی محمد رسول پاک کی شان کرم کو دیکھتے ہیں، رسول پاک کی شان کرم کو دیکھتے ہیں،
رسول پاک کی شان کرم کو دیکھتے ہیں، بصد ہزار تشکر حرم کو دیکھتے ہیں، بصد ہزار تشکر حرم کو دیکھتے ہیں، رسول پاک کی شان کرم کو دیکھتے ہیں، قبولیت کی سکینت کی آمد آمد ہے، قبولیت کی سکینت کی آمد آمد ہے، قبولیت کی سکینت کی آمد آمد ہے، دعا کے حرف میری چشم نم کو دیکھتے ہیں، دعا کے لفظ میری چشم نم کو دیکھتے ہیں، بصد ہزار تشکر حرم کو دیکھتے ہیں، توجہ درود پڑھتے ہوئے ہم نہ دیکھ پائیں مگر، مومنین کے لیے حکم ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا، سلام پڑھتے ہوئے ہم نہ دیکھ پائیں مگر، سلام پڑھتے ہوئے ہم نہ دیکھ پائیں مگر، سلام پڑھتے ہوئے ہم نہ دیکھ پائیں مگر، جواب دیتے ہوئے وہ تو ہم کو دیکھتے ہیں، جواب دیتے ہوئے وہ تو سلام پڑھتے ہوئے ہم نہ دیکھ پائیں مگر، جواب دیتے ہوئے وہ تو ہم کو دیکھتے ہیں، اور ہے گام گام رہے خلد پیروی ان کی، علامہ صاحب نے پڑھی نا فاتبعونی، ہے گام گام رہے خلد پیروی ان کی، ہے گام گام رہے خلد پیروی ان کی، سب اہل عشق انہی کے قدم کو دیکھتے ہیں، سب اہل عشق انہی کے قدم کو دیکھتے ہیں، اور نبی کی دید میں ہم کھولتے ہیں قرآن کو، نبی کی دید میں ہم
ہم کھولتے ہیں قرآن کو، ورق اسی قرآن شیم کو دیکھتے ہیں، ورق اسی قرآن شیم کو دیکھتے ہیں،